اولاد پر والدین کا ٹیسٹ کا تھریش ہولڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ سوال کرنے والے پوچھ رہے ہیں اولاد پر والدین کا ٹیسٹ کا تھریش ہولڈ کیا ہے، کہ کیسے اولاد حق ادا کر سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ اولاد جو ہے والدین کے ٹیسٹ پہ کیسے پورا اتر سکتی ہے. ہاں جی، یہ بھی کہ والدین اولاد کے لیے کو لے کر ایکویلٹی نہ کریں، مطلب سبلنگز میں، تو اولاد پر کیا لازم ہے اگر پیرنٹ ٹاکسک ہوں، پیرنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں رف ہونے کا مطلب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گستاخی کرنے کا یا غصہ کرنے کا کی گنجائش ہے. تو دریاب بھائی کا زاویہ جاننا چاہتا ہوں. اچھا، میرے خیال میں نے بہت ٹکڑوں میں، کیونکہ رومن اردو میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ سوال سمجھ گئے، ورنہ میں یہ نوبت آ گئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا، اور بچے سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، باپ میرا ٹاکسک ہے، ماں میری ٹاکسک ہے، میں نے برا پیش آنا. تو آپ قرآن کو سائڈ پہ کریں نا یار. آپ کہیں نہیں مانتا بھائی میں اس کتاب کو. یہ بھی والدین نہیں ہوئے. اللہ ان کو بچے دے اور ڈھیر سارے دے، اور شرارتی سے دے، اور صحیح تنگ کرنے والے دے، جو رات کو جگائیں جب ٹیں ٹیں کر کے روئیں. تب میں پوچھوں کہ ٹاکسک ماں کیا ہوتی ہے، ٹاکسک باپ کیا ہوتا ہے. شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو یہ سوال کرتے ہوئے. ماں باپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے یاسر بھائی، میرے والد صاحب نا بڑا سخت آدمی تھے. ہاکیاں بیٹ ٹوٹے ہوئے ہماری کمروں پہ، بیلٹ نکالتے تھے تو بکل والی سائڈ سے مارتے تھے. ہم نے وہ بچپن دیکھا ہوا. آج میں 10 شعر باپ کے نہ سناؤں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ یار پوڈ کاسٹ میں مزہ نہیں آیا عدیم ہاشمی کا شعر نے سنا. میں کہوں وہ ٹاکسک تھے تو وہ یہ تھے. شرم کا مقام. مجھے قبر نصیب نہ ہو میں ایسی بات کروں. اچھا، یہ اکثر میرا 2-3 دفعہ وزٹ بھی ہوا اولڈ ایج ہومز میں، تو مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو والدین کو وہاں چھوڑ آتے ہیں. سر وہ بچے نہیں ہوتے. وہ لٹرلی وہ بچے نہیں ہوتے. بچے جو ہوتے ہیں نا معصوم ہوتا ہے. جو بچہ ٹرم ہے نا وہ معصوم ٹرم ہے. وہ جانور ہوتے ہیں. دیکھیں، جب یہ اپنے ڈائپرز گندے کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے تو بچے پالے ہیں ماشاء اللہ. جی. جب یہ راتوں کی نیند حرام کر رہے ہوتے ہیں اور صبح آپ نے دفتر جانا ہوتا ہے انہی کے ڈائپرز خریدنے کے لیے، انہی کے سیریلز خریدنے کے لیے، اور آپ ساری رات جاگتے ہیں. ہم تو پھر آپ کو بتاؤں، ہم تو سستے میں نکل جاتے ہیں مرد جو ہے. یہ تو ماؤں سے پوچھیں، خالی ایک ماں سے جس نے ایک بچہ ریز کر کے بیاہ دیا ہونا یا بچی، اس سے پوچھیں کہ کیوں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو کہے گی بیٹے میں تجھے کیا بتاؤں، میں تو کتابیں لکھ سکتی ہوں اس کے اوپر، کیونکہ میرے اوپر تو وہ بیتی ہے جہنم جس کی وجہ سے جس کو میں نے شیلڈ کر کے اس کو جنت کا ماحول دیا تھا. اور آج وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہیں اولڈ ہوم میں چھوڑنا ہے. اور وہ پھر بھی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتے ماروں، یہ کروں، چپیڑ ماروں، کہتے ٹھیک ہے چھوڑاؤ. وہ پڑے رہتے ہیں وہاں. وہ وہاں پہ بھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ لگتی نہیں ہیں دعائیں ان کی انشاءاللہ. ایسی بے قدری اولاد جو ہے اس بیچاری پہ ماں کی بھی دعا نہیں لگتی. وہ انشاءاللہ وہ ایک ہم نے بچپن میں داستان سنی تھی، ایک بندہ اپنے باپ کو بوری میں ڈال کے نا پہاڑی پہ لے کے جا رہا ہوتا. تو جیسے ہی وہ پہاڑی کے اوپر پہنچتا ہے پھینکنے کے لیے، تو بیٹا پھینکنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے اب بوری میں سے بولتا ہے یہاں سے مت پھینکی اور اوپر جا. کہتے ہیں تم بوری میں بیٹھ کے بول رہا ہے، میں تو تجھے پھینکنے جا رہا ہوں. کہتا ہاں میں نے یہاں سے پھینکا تھا تو میرا باپ بچ گیا تھا. یہ وہ جب گھوم کے مکافات عمل کی تھپڑ کھائیں گے نا، ان کو جب چپیڑے لگیں گی نا حقیقت کی، اور جب یہ واقعتاً ایک ٹاکسک باپ یا ماں بن کے اپنے بچے کے اوپر وارد ہوں گے نا، اور آگے سے بچہ زبان نکالے گا نا اپنے قد سے لمبی، تب ان کو پتہ چلے گا ٹاکسک باپ کیا ہوتا ہے، ٹاکسک. اچھا دریاب بھائی، اس کے برعکس میں ان بچوں کو بھی جب دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سڑکوں پہ جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یاسر بھائی یہ سب کی سب چیزیں ہم لکھوا کے آتے ہیں. ہم یہ تک لکھواتے ہیں کہ ہم ایسے ماتڑ سے گھر میں پیدا ہوں گے، ہم ایسا نمبر کا سبلنگ ہوں گے، اتنی مشکلیں دیکھیں گے، اتنی تکلیفیں دیکھیں گے، اور رات سوتے ہوئے کہیں گے اللہ اکبر، تو بس ہماری وہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، وہ ادھر اجر میں ٹرانسفر ہو جائیں گی.
ہم اس وقت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہمیں ایسا پیدا کر دینا, ویسا پیدا کر دینا, نعمتیں کم دے دینا. ہم اپنے نصیب کی فیکٹری میں جا کے نا چیزیں مائنس کرا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اگینسٹ جنت اور باقی درجات مل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں ہم رب کو تو ویسے ہی بھول جاتے ہیں. کوئی میرے جیسا آ کے کہتا ہے قرآن پڑھ لو تو کہتے ہیں نہیں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں عالم نے بتا دیا کہ جنت میں جا رہے ہیں. صحیح. اچھا, ویسے میری کوشش ہوگی, کبھی میں پچھلے دنوں بھی سوچ رہا تھا کہ ان بچوں سے ملاقات رکھی جائے, بلکہ آپ شاید کل ذکر کرتے شہزاد روئے کا کہ ان کی این جی او کے حوالے سے. اچھا, میرے علم میں اتنی تفصیل سے نہیں تھی, بلکہ میں نے انہیں ریکویسٹ بھی کر رکھی ہے کہ کبھی ہمارے پوڈ کاسٹ پہ تشریف لائیں اور ان بچوں کے حوالے سے ہم ضرور. میں نے بھی ان کو خاص طور پہ کہا ہے کہ وہ پوڈ کاسٹ میں آتے نہیں ہیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ یاسر بھائی کے پوڈ کاسٹ میں ضرور آئیں. اچھا, کیونکہ آپ کے جو پوڈ کاسٹ کا معیار اور مزاج ہے نا, جی وہ میرا خیال ہے وہ اس طرح سے آشنا نہیں ہے. جب وہ آ کے ایکسپیرینس کریں گے نا تو آئی گارنٹی ہم کہ ہی ول لائک اٹ. اور وہ بڑے خاص آدمی ہیں. وہ جو اسکول ہے ان کا, میں تو ان کی ڈاکیومنٹری دیکھ کے تو پریشان ہوا کہ یار کس لیول پہ آدمی کام کر رہا ہے, اور وہ اتنا ڈھکے چھپا کام کر رہا ہے کہ شاید وہ پبلک نہیں کرتے. یہ جینوئن لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. وہ ایز اے سنگر بھی مجھے بڑے پسند تھے جب وہ گاتے تھے باقاعدہ. جی. اور مزے کی بات یہ کہ there was a point when I shared stage with him while performing. اچھا, زبردست. ادھر اسلام آباد میں ایک ہوٹل ہے, اب نام بھی نہیں لینا چاہیے ہوٹل کا, وہ ہوٹل ہے پارک روڈ کے اوپر, کافی سارے ہوٹل ہیں. جی. ان میں سے ایک ہوٹل پہ ہم نے اکٹھے پرفارم کیا ہوا ہے. اکٹھے مطلب کہ اسٹیج میرے وہ بڑے آرٹسٹ تھے, میں بہت ینگ تھا اس ٹائم, تو میں نے اوپننگ کی تھی اس ایونٹ کی اور انہوں نے پرفارم کیا تھا بیک ان ارلی 2000. چلیں جی, شہزاد روئے صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کبھی ان تک یہ ہمارا پیغام پہنچے تو ہمارے پوڈ کاسٹ میں ضرور شرکت کریں. اچھا